شو میں چین میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکیوں کی مصدقہ رپورٹس پر رد عمل. For me, that means that I won't be able to drive. I won't have any legal paperwork in the United States. ٹرمپ انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس امیگریشن پالیسی سے متاثر ہونے والے ایک پاکستانی سے ملاقات. اور صرف 1.5 ماہ میں کئی کلو وزن کم کرانے میں مدد دینے والے ورک آؤٹس ایک طبی ماہر کی نظر سے. چین امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات میں مداخلت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے اور امریکہ فلسطین اسرائیل کے تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گا. امریکی صدر کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر اہم موضوعات پر اہم بیانات. اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں عائشہ خالد. فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کو ناکافی قرار دے دیا ہے. اس وقت سارہ زمان نیو یارک میں موجود ہیں جہاں سے وہ جنرل اسمبلی کے جاری سربراہ اجلاس کی اسپیشل کوریج کر رہی ہیں. سارہ، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو عائشہ. سارہ، گزشتہ روز اسرائیل فلسطین ایشو سے متعلق کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. جنرل اسمبلی کا جو سربراہ اجلاس جاری ہے اس کی سائیڈ لائن پر کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی بالکل، اس وقت میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر کھڑی ہوں اور کل یہاں پہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی اور ایک اہم بات یہ کی کہ اسرائیل کی فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی 2 ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. اور دوسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ اس کے حل کے لیے امریکہ اپنا جو پلان ہے وہ دسمبر تک پیش کر دے گا. اب یہ ایک ایسا پلان ہے جس کے بارے میں کئی ماہ سے انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخصیت بن سکتے ہیں، ثابت ہو سکتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں امن لے کر آئے، لیکن ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا. تو صدر ٹرمپ نے اب یہ کہہ دیا کہ پلان جو ہے وہ دسمبر تک سامنے آئے گا. جہاں تک اس حوالے سے اسرائیل کی قیادت کا رد عمل ہے تو اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کی مخالفت تو نہیں کر رہا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی کوئی اپنی فوج نہ ہو اور اس کے علاوہ وہ اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پہ تسلیم کرے. اور جہاں تک فلسطینی قیادت کا رد عمل ہے تو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، منفی طور پر ان کا رد عمل سامنے آیا. ان کا کہنا خاص طور پہ یہ ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ کے الفاظ میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیس کی طرف اپنا ایک پلان پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس نے پچھلے 1 سال کے دوران جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ اس طرح کے ریٹرک کے، اس طرح کے بیانات کے منافی نظر آتے ہیں. یعنی ان سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ امریکہ امن کی جانب کوئی پیش رفت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. اس کے علاوہ سارا ایک اور اہم ملاقات بھی ہوئی ہے جو کہ مصر کے سربراہ کی تھی. وہ کیا ملاقات تھی؟ اس کی کچھ تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس ملاقات کے بارے میں انفیکٹ مصر کے جو صدر ہیں عبد الفتاح السیسی، انہوں نے ٹویٹر پہ بھی اس کا ذکر کیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے جو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے ہی بات چیت کی گئی. اور سارہ جو ہیں وہ کل ایک اسپیشل شو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس کے حوالے سے لے کر آئیں گی. سارہ، بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دینے کا ان اہم ملاقاتوں کی. یہ تھیں سارہ زمان. اور جنرل اسمبلی کے جاری سربراہ اجلاس کی ہی سائیڈ لائنز پر صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران جوہری معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ چین امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے. صبا شاہ خان اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں کہ اگرچہ صدر ٹرمپ بہت سے اہم موضوعات اٹھانے کے باعث میڈیا کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، جنرل اسمبلی کے جاری سربراہ اجلاس میں کئی دوسرے عالمی ایشوز بھی اس وقت زیر غور ہیں. رپورٹرز کے ساتھ ایک غیر معمولی طویل بات چیت میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اس لیے تجارتی مذاکرات سے ناخوش ہے کیونکہ امریکہ کامیاب ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن ہاروں کیونکہ اس سے پہلے کبھی انہیں کسی نے ایسے چیلنج نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امریکی کسانوں اور صنعت کاروں کے لیے چین کے ساتھ کام کرنا آسان ہو. انہوں نے 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل میں اپنی گزشتہ روز کی تنقید کو دہرایا جس سے امریکہ اس سال مئی میں الگ ہو گیا تھا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت سود مند رہی ہے اور مزید کی تیاری ہے. وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. ایران سے جوہری معاہدہ مسترد کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں جنہیں پہلے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن چیلنجز ابھی جاری ہیں. پابندیوں کا گھیرا ڈالنے کا طریقہ ہے. چین اور روس اس میں بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے یورپی ممالک امریکی ڈالرز استعمال کرتے ہیں. وہ بین الاقوامی بینک کوڈ آئیڈینٹیفائر سوئفٹ کوڈ استعمال کرتے ہیں، تو یہ روکنے کا ایک طریقہ ہے.
عالمی صحت بھی توجہ کا مرکز رہی. ٹیمرن گرین اس سال کی مس جنوبی افریقہ ہیں. وہ تپ دق کی مریضہ رہ چکی ہیں. ان کے لیے یہ معاملہ ذاتی ہے. یہ ایک بری بیماری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو HIV ہوگی تو TB ہوگی. میں تیسرے سال کی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ بیماری ہوئی تو ایک خاتون میڈیسن کی طالبہ کی حیثیت سے مجھے لگا کہ مجھے اس کے معیوب سمجھے جانے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن نہیں، مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھ سے کنارہ کر لیں گے. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے ایک فورم پر یہ یقین دلایا تھا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ منشیات کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کے لیے مخلص ہیں. صبا شاہ خان، اردو VOA. چین کے شمال مغربی علاقے شنجیانگ میں ویگر اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو ری ایجوکیشن کے نام پر قید رکھنے کی رپورٹس پر تشویش میں اضافہ جاری ہے. انسانی حقوق کے علمبرداروں اور بین الاقوامی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ چین میں کئی دہائیوں کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی یہ سب سے خراب صورتحال ہے. تاہم چین نے اس عمل کو تعلیم کے ذریعے تبدیلی یا انتہا پسندی کی مدافعت میں تعلیم سے تعبیر کیا ہے. اس کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. عبدالسلام محمد ایک ویگر مسلمان ہیں. آئی وش آئی واز ڈیڈ یا کاش میں مر جاتا کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری میں انہوں نے چین کے ویگر علاقے میں قائم کردہ ایک ری ایجوکیشن سینٹر کی داستان بیان کی ہے. یہ ری ایجوکیشن سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ عقیدے، شناخت اور وقار کی بے حرمتی کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک پینل کو آگاہ کرتے ہوئے جلاوطن ورلڈ ویگر کانگریس کے صدر کا کہنا ہے کہ ویگر آبادی کو عالمی ادارے کی فوری مدد کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے. یہاں ویگر کمیونٹی کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کیمپس میں قید ہے. 10 سال سے زائد تک لوگوں کی حراست کو کسی بھی لحاظ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی حالیہ خلاف ورزیاں 1966 سے 1976 کے دوران رونما ہونے والے چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد سے سنگین ترین ہیں. رپورٹس کے مطابق حراست میں لیے گئے مسلمانوں کو زبردستی روزانہ کی کلاسز میں شرکت، اسلام کے بعض پہلوؤں سے انکار کرنے، چین کی ثقافت کو اپنانے اور کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کے اعلان پر مجبور کیا جاتا ہے. رہا ہونے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے اذیت کا نشانہ بنایا. جرمنی سے تعلق رکھنے والے چینی اقلیتی پالیسی کے ماہر ایڈرین زینز نے مئی میں اس ری ایجوکیشن کیمپ پر ایک رپورٹ جاری کی جو انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر، عمارتوں کے لیے سرکاری بولیوں کے نوٹس اور مینڈرین زبان کے اساتذہ کی تقرریوں کے نوٹس کی بنیاد پر تیار کی تھی. شنجیانگ میں ہم کم از کم کئی لاکھوں، ممکنہ طور پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو 1000 سے 1200 تک عمارتوں میں زیر حراست دیکھ رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے. ہمیں ان لاتعداد اور مصدقہ رپورٹس پر شدید تشویش ہے جن کے مطابق اسٹیٹ پارٹی نے مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے نام پر ویگر خود مختار علاقے کو ایک بڑے جنگی قیدیوں کے کیمپ جیسے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ایک قسم کا نو رائٹس زون ہے. تاہم چین اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حراست میں رکھنے کے الزام کو مسترد کرتا ہے. یہ الزام کہ لاکھوں ویگر کو ری ایجوکیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے مکمل طور پر سچ نہیں ہے. شنجیانگ ویگر علاقے کی حکومت اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی کے حقوق اور مذہبی سرگرمیاں کرنے کی ضمانت دیتی ہے. شنجیانگ ایک خود مختار علاقہ ہے جس کے اپنے قوانین ہیں. علاقائی صورتحال کی بنیاد پر وہ اپنے علاقائی قوانین قائم کرتا ہے. شنجیانگ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور ان کے انسداد کے لیے وہ مخصوص نسلی گروپوں کو نشانہ بنانے سے اتفاق نہیں کرتا. چین شنجیانگ میں ویگر کمیونٹی کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کو روا رکھنے کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ وہ علاقے کی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے. اور نیلوفر مغل جنہوں نے کافی ریسرچ کے ساتھ یہ رپورٹ تیار کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. نیلوفر، اپنی رپورٹ میں جن رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے چین میں ویگر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ تو ثابت ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آخر اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی عائشہ، جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کیمپس وہاں پر موجود ہیں
تو جرمنی اور فرانس اور اقوام متحدہ کا جیسے آپ نے سنا جرمنی اور فرانس نے چین پر زور دیا کہ وہ جلدی سے یہ کیمپ بند کرے ورنہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے چین میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر سخت قسم کا رد عمل دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے چین میں کچھ اعلیٰ چینی عہدیداروں اور کچھ تجارتی جو کمپنیاں ہیں ان پر پابندیاں عائد کرنے پر وہ غور کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان پہلے سے تجارتی محاذرائی جاری ہے. تو جو ناقدین ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو اس سے دونوں ملکوں کے جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چین میں معلومات تک رسائی جو ہے اس پر حکومت کا بہت سخت کنٹرول ہے. ایسے میں یہ جو رپورٹس ہیں ان کے علاوہ کون سے ذرائع ہیں جن سے اس ظلم اور اس دباؤ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ چین سے باہر آ رہی ہیں؟ خود ویگر ہیں، کچھ جلاوطن ہیں اور کچھ جو ہیں پناہ گزینوں کی حیثیت سے دنیا کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں. جیسے کہ اپنی ٹرکی میں وہ شخص رہ رہا ہے اور اس نے یہ انٹرویو دیا. یہاں اپنی اس رپورٹ کے لیے جب میں نے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ ویگر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ کہہ کر انٹرویو دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی چین میں ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی قسم کے خطرے کا سامنا ہو. اور اس کے علاوہ یہاں بھی انہیں سیکیورٹی وجوہات ہو سکتی ہیں، انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنسز بیچ کر بھی یہاں سے جا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ نیلوفر آپ کی اس رپورٹ کا. اور شام کے مطابق روس سے جدید دفاعی نظام S-300 ملنے کے بعد اسرائیل کو شام پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا. اس اور دوسری خبروں کی تفصیل اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ بہت سے دوسرے اہم موضوعات پر ہماری تفصیلی رپورٹس پڑھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے آپ کو امریکہ میں موجود ایک پاکستانی ماں کی کہانی سنائی تھی جو ملک بدری کے ڈر سے ریاست مشیگن کے ایک چرچ میں پناہ لیے ہوئے ہیں. آج کے شو میں ہم آپ کو انہی خاتون یعنی شاہدہ ندیم کے 20 سالہ بیٹے سے ملاتے ہیں جو نہ صرف اپنی ماں کو امریکہ میں قانونی مقام دلانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں بلکہ ان کا اپنا مستقبل بھی امیگریشن کے قانون سے جڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں آفتاب بورکا کی یہ رپورٹ. یہ ہے سمد ندیم جو پیدا ہوئے کویت میں، بڑے امریکہ میں ہوئے اور شہریت پاکستانی ہے. سمد 8 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے. تب سے لے کر آج تک انہوں نے امریکہ سے باہر قدم نہیں رکھا. ان کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے کسی اور ملک کا سفر کیا تو وہ واپس امریکہ نہیں آ پائیں گے. امریکی ادارے US سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق امریکہ میں سمد جیسے تقریباً 7 لاکھ افراد ہیں جنہیں ان کے بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا اور جن کی امریکہ میں موجودگی غیر قانونی ہے. 2012 میں صدر اوباما نے ایک قانون کے ذریعے ان افراد کو امریکہ سے بے دخل کرنے پر وقتی پابندی عائد کی تھی، لیکن موجودہ انتظامیہ اس پالیسی کو ختم کرنا چاہتی ہے. میرے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا. میرے پاس امریکہ میں کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوں گے. مجھے ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی ملک سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. کوئی اگر مجھ سے پوچھ گچھ کرتا ہے اور میرے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہوں تو وہ مجھے حوالات میں بند کر سکتے ہیں اور مجھے خاموشی سے اپنے والد کی طرح ملک بدر کیا جا سکتا ہے. سمد کا کہنا ہے کہ مستقل غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے وہ اپنی گریجویشن بھی مکمل نہیں کر پائے. اب وہ ایک غیر سرکاری ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنے جیسے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. میں امریکہ کے علاوہ کسی اور دوسرے گھر کو نہیں جانتا. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسی جگہ رہنا میرے لیے کیسا ہوگا. یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خیال ہے اور میں واقعی یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو. پاکستان میرا گھر نہیں ہے. لوگ وہاں پر مجھے اتنا ہی غیر ملکی سمجھتے ہیں جتنا کہ یہاں پر سمجھتے ہیں. میرے پاس زبان کی مہارت بھی نہیں جس سے میں وہاں لوگوں سے بات کر سکوں. میں ایک پاکستانی ہوں ہی نہیں. میں وہاں کبھی فٹ ان نہیں ہوں گا. سمد 8 سال کے تھے جب ان کے والد کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا. ان کی والدہ امریکی شہریت کے لیے اپنی طویل قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس وقت ملک بدری سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور 2 سال قبل ان کی بہن ایک کار حادثے میں فوت ہو گئیں. سمد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود افراد کے لیے لوگوں کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی. جن حالات کی وجہ سے میں آج یہ دن دیکھ رہا ہوں ان کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ میرا گھر نہیں ہے. اگر لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے تو میں اس کے لیے ہر روز جد و جہد کروں گا، اپنی پوری طاقت سے کروں گا، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے.
समद और उनके जैसे लाखों अफराद को अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने की इजाज़त देने या ना देने की सियासी कशमकश कई सालों से जारी है, और जब तक ये बहस मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती तब तक समद का हर दिन बेयकीनी से शुरू होकर नाउमीदी पर ख़त्म होता रहेगा। आफ्ताब बोरका, उर्दू VOA, कालामजू, मिशिगन। रिपोर्ट में ओबामा दौर के जिस इमिग्रेशन कानून का जिक्र है, इसका नाम है डाका या डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, और ये रिपोर्ट जो आपने देखी है, इसके प्रोड्यूसर आफ्ताब हुसैन बोरका इस पर डिट्रॉइट मिशिगन से हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, ये बताइए कि ये कानून क्या है और क्यों मुतारिफ कराया गया था? जी आयशा, जैसे समद ने अपने इंटरव्यू में बताया, यही हालत थी अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट और इलीगल लोग जो मौजूद थे, जिनको एज अ चाइल्ड, बच्चे जब वो थे अमेरिका में आए थे, ना वो किसी लीगल सिस्टम का हिस्सा बन सकते थे, ना कहीं काम कर सकते थे, ना कोई टैक्स पे कर सकते थे। सदर ओबामा ने 2012 में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था, उसका मकसद यही था। उसमें दो चीज़ें अहम थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि समझ जैसे जितने भी लोग हैं, तकरीबन 7 लाख हैं, इनको एक ये गारंटी दी जाए कि आपको अमेरिका से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, और दूसरा उनको वर्क परमिट दिया जाएगा ताकि ये लोग शेडो से बाहर आएँ, बड़े लार्जर सिस्टम का हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं बग़ैर खौफ से जिएँ। ये कोई गारंटी नहीं थी कि उनको सिटीज़नशिप मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट उनको ये कंफर्ट दिया गया था कि आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और आप फ़ख्र से अमेरिकी सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने और सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने चार्ज लिया, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जिसके तहत वो तमाम प्रोटेक्शन जो सदर ओबामा ने दी थी वो ख़त्म हो गई कुछ अरसे के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं US की जिन्होंने इस कानून को अदालतों में चैलेंज किया, और फिलहाल और अभी जो ये मुकदमा जो है इस कानून के हवाले से वो अभी अदालतों में चल रहा है। इस पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो नहीं आया है। आफ्ताब बोरका हमें डिट्रॉइट मिशिगन से ज्वाइन कर रहे थे। आफ्ताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में पानी की बढ़ती हुई कमी के मसले पर पाकिस्तानी ही नहीं, गैर मुल्की माहिरीन भी फ़िक्रमंद हैं। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफ़ील होने की वजह से बैरून मुल्क से लाखों रुपए ज़र मुबादला कमाता है, लेकिन दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल कमी के बायस गंदम की फसल की पैदावार में शदीद कमी का ख़तरा पैदा हो गया है, जिससे न सिर्फ किसानों बल्कि आम शहरियों को भी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। देखते हैं सक्खर से किरण मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। गुलाम कादिर पूरा साल अपना खून पसीना एक करके फसल काश्त करता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। ये और इस जैसे लाखों काश्तकार इन दिनों अपनी गंदम की फसल के लिए परेशान हैं। गंदम की फसल कसीर मिक़दार में पानी मांगती है और दरियाए सिंध में पानी की कमी है। पानी होएगा तो 50, 60, 40, 45 ये मन रहेगा। पानी है ही नहीं ना, कहाँ है पानी? ये हमारे ऊपर नुकसान है सारा। ये पानी नहीं पहुंचेगा। अगर डीजल चलाएंगे, मशीन जो चलाएंगे उसमें डालेंगे तो उसका खर्चा बहुत आ रहा है। उसमें हम जो है डीजल का खर्चा करें या जो है ना खाद का देवें, हमारे को तो कुछ नहीं बचता है। बस हम ऐसे कैसे रह जाते हैं। बस पानी की कमी के बाइस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा तो इसका असर किसान ही नहीं आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। गंदम ये खरीदेंगे कि बाहर से मुल्कों से मंगवाएंगे हम, ठीक है। सब्सिडी जैसे होती है, टैक्स वगैरह होते हैं, वो हमें महंगी पड़ेगी, ठीक है ना। जाहिर बात है वो महंगी इस वजह से पड़ेगी कि वो बाहर के मुल्कों से आएगी। यहाँ हम खरीदेंगे कि हमें वो डबल रेट में पड़ जाएगी। वो गंदम यहाँ इस साल उगी नहीं है, पानी है नहीं, तो पानी की भी किल्लत है। गंदम भी हमारे पास नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। महकमा इनहार का कहना है कि फ़िलहाल इस मसले के हल के लिए रास्ते बहुत महदूद हैं। जो हमारे पास पानी अवेलेबल है डैम्स में, वही पानी जो है ना वो जिसमें सिर्फ ये है कि उसका लाहे अमल तैयार करना है कि कब किस कैनाल को कितना पानी देना है कि उसके कुछ प्रॉपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। वरना ये पोजीशन थी कि ये डैम भी नहीं भर पाता क्योंकि बारिशें नहीं थी। पानी की कमी से अगर गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ काश्तकार और आम शहरी मुतासिर होंगे बल्कि मुल्क भी गंदम की बरामद से हासिल होने वाले कीमती ज़र मुबादला से महरूम हो जाएगा, जिसकी इस वक्त मईशत को सख्त ज़रूरत है। किरण मिर्ज़ा, उर्दू VOA, सक्खर। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
سوشل میڈیا جہاں دنیا بھر کے ٹرینڈز پاکستان میں متعارف کرا رہا ہے، وہیں اب اس کے ذریعے فٹنس اور ایکسرسائز کے نئے طریقے بھی پاکستان میں مقبول ہونے لگے ہیں۔ کراچی میں اب لوگ ایسے فٹنس سینٹرز کا رخ کر رہے ہیں جہاں انتہائی کم وقت میں 10 سے 15 کلو تک وزن کم کرنے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے سلیم خان کی یہ رپورٹ۔ وزن کی زیادتی کے شکار افراد کو ورزش کراتے سید محمد جواد کبھی خود اس مسئلے سے لڑ رہے تھے۔ یہ جواد کی کوئی زیادہ نہیں، بس 1 سال پرانی تصویر ہے جب ان کا وزن 158 کلو تھا، لیکن اب 84 کلو ہے۔ ان کا راز ہے ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ، جو اب یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ شارٹ سپین کا ورک آؤٹ ہوتا ہے، ہارڈلی آپ کا ایکٹیو پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 20 to 30 منٹس کا ہوتا ہے۔ اس 20 to 30 منٹس کے اندر ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ہارٹ ریٹ کو ٹارگٹ رکھتے ہیں۔ ہارٹ ریٹ کو ہم نیچے نہیں آتے تھے، کیونکہ جب آپ کا ہارٹ ریٹ 100-110 پہ آتا ہے تو آپ کا فیٹ برن ہونے لگتا ہے باڈی کا، تو ہم اس آپ کے ہارٹ ریٹ سے پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں وزن کی زیادتی سے چھٹکارا پانے کے لیے اب لوگوں کا رجحان ایسے فٹنس کلبز کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں 1.5 ماہ میں 10 سے 15 کلو وزن گھٹانے کا چیلنج دیا جاتا ہے، تاکہ وزن گھٹانے والے کو ایک ٹارگٹ مل جائے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ 100 kgs ہوتا تھا ویٹ، تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا۔ لائک آئی لاسٹ 10 kgs ان دا فرسٹ سیشن، تو اس کے بعد آئی کنٹینیوڈ دس اینڈ آئی لاسٹ another 10 kgs۔ اس کے بعد میں نے گیپ لیا تھا کیونکہ میرا ویٹ نارمل ہو گیا تھا، اینڈ آئی اسٹل فالو دا ڈائٹ، کیونکہ ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہوتی ہے، بیسکلی ہائی پروٹین ڈائٹ ہوتی ہے ان کی، اور اس میں کاربز یہ کٹ کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے فرق پڑتا ہے۔ میرا 80+ ویٹ تھا پہلے، اور بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھیں۔ آف کورس آپ کا لائف اسٹائل میں بہت پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیمنا اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا اب اس طرح کے بوٹ کیمپس کے بعد اسٹیمنا بلڈ اپ ہو گیا ہے۔ آفٹر لوزنگ 8 kgs اینڈ اس سیشن میں بھی 1-2 کلو اور لوز ہونے سے تو اسٹیمنا بہت بلڈ ہو گیا ہے، لائف اسٹائل میں بہت چینج آ گیا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے یہ جمز ورزش کے ساتھ ایک خاص ڈائٹ پلان بھی ترتیب دیتے ہیں جو پروٹین والی غذاؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو فاقے نہیں کرنے، آپ کو کھانا کھانا ہے۔ آپ کو کیا کھانا کھانا ہے؟ آپ کو ایک ہیلدی کھانا کھانا ہے، تاکہ آپ جو ہے اپنی باڈی کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ تو ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو دن کے اندر 5 میلز آفر کرتے ہیں۔ کامیابی سے وزن گھٹانے والے تو مزید کٹھن چیلنجز بھی قبول کر لیتے ہیں۔ چیلنج مکمل نہ کرنے والے چاہیں تو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیشن کی فیس عام طور پر 10 سے 20 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اس لیے ہار ماننے کا نقصان صرف ویٹ مشین پر نہیں، جیب پر بھی نظر آتا ہے۔ وزن گھٹانے کے یہ نئے طریقے سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، لیکن انہیں آزمانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں، کیونکہ وزن گھٹانے کا ہر انداز سب کے لیے فٹ نہیں۔ سلیم خان، اردو، VOA کراچی۔ اور اتنے مختصر وقت میں وزن کم کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں میڈیکل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہم نے ایک میڈیکل اسپیشلسٹ سے، وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اگر ایک انسان کو صرف پانی میں یا اس طرح کی ویری لو کیلورک ڈائٹ میں رکھا جائے تو اس صورت میں یہ وقتی طور پر تو ممکن ہے کہ ایکیورلی وزن کم ہو سکتا ہے، لیکن ہم عام طور پر لوگوں کو یہ نصیحت نہیں کرتے ہیں کہ ایک دم سے اپنے وزن کو بہت زیادہ کم کیا جائے۔ ہم ان کو یہ نصیحت کر لیتے ہیں کہ وزن کو اس طرح سے کم کیا جائے کہ آپ وہ اپنی ڈائٹ اور لائف اسٹائل کو آگے تک مینٹین کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو 15-20 دن میں یا 1 مہینے میں کرتے ہیں تو یہ والی جو لائف اسٹائل ہے وہ اپنی پوری زندگی مینٹین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ لائف اسٹائل کو ڈائٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا وزن عام طور پر جہاں پہ پہلے کھڑا تھا وہاں سے تھوڑا اوپر جا کے رک جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ عائشہ خالد کو اجازت دیجیے۔